ہے کس کی منسوخی؟ تو وہ بتائیں گے نا جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہے. ہم تو کرنے کی بتائیں گے، ہم کرتے ہیں. دیکھیے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر منسوخ کا کوئی ناسخ ہوتا ہے. اگر رفع الیدین مثلا ہم کہتے ہیں سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی، تو ان سابقہ کتابوں کو کس کتاب نے آ کے منسوخ کیا؟ قرآن مجید نے. ہم کہتے ہیں سابقہ انبیاء کی نبوت منسوخ ہو گئی، ان کو کس کی نبوت نے منسوخ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ تو رفع الیدین نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ جی پہلے کرتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں کرتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں پہلے کرتے تھے. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی. اب کس نے منسوخ کیا؟ وہ حکم دکھاؤ، وہ حکم دکھاؤ کہ جی یہ حکم ہے جس سے رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول نے منسوخ کیا ہے. اور دوسری بات، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک کام کو اللہ کے رسول کرتے ہوں، پہلے ایک کام کرتے ہوں، پھر اسی اپنے کام کو اس طرح منع کریں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم گھوڑوں کی دموں کی طرح دمیں ہی لاتے ہو. صحابہ نہیں سوچیں گے کہ یار کل تو اللہ کے رسول خود کر رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں یہ گھوڑے کی دم ہلا رہے ہو تم؟ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر شروع کی ہے، آپ کو دیکھ کر. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک ہسٹری میں، صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے آخری دور میں اسلام لانے والا صحابی ہے حضرت وائل ابن حجر. جسٹس تقی عثمانی نے اپنی کتابوں میں، درس بخاری میں جگہ جگہ بیان کیا اس بات کو کہ وائل ابن حجر آخر میں ایمان لانے والا صحابی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال 2 دفعہ وائل ابن حجر کی ملاقات ہوتی. آخری سال 2 دفعہ ملاقات ہوتی. ایک دفعہ ایسے موسم میں جیسے موسم میں آج ہم یہاں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، اور ایک ایسے موسم میں کہ سردیاں تھیں اور اللہ کے رسول نے اپنے اوپر ایک چادر، شال جسے آپ کہہ لیں، سردی سے بچنے کے لیے وہ آپ نے اوڑھ رکھی تھی. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں میں جب گرمیوں میں آیا، اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت، اور جب رکوع کو جاتے تھے اس وقت، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت، اور ایک روایت میں ہے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں سردیوں میں میری آخری ملاقات اسی سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری سال، آخری سال میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک گرمی میں ایک سردی میں. جب میں سردیوں میں آیا تو سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چھال اوڑھ رکھی تھی، لیکن جب آپ رفع الیدین کرتے میں نے خاص طور پر دیکھا آپ اپنے ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے، ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے اور کندھوں تک لے جاتے، اور پھر رفع الیدین کرنے کے بعد واپس اندر لے جا کر ہاتھوں کو باندھ لیتے. گویا اللہ کے رسول نے سردیوں میں سردی کے باوجود رفع الیدین کپڑے کے اندر چھپا کے نہیں کی، دکھا کے کی، تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، یہ میری ایسی محبوب سنت ہے جسے میں سردیوں میں بھی نہیں چھوڑتا اور گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتا. آخری دور کا صحابی اللہ کے رسول کی نماز میں رفع الیدین کو بیان کرتا ہے. منسوخ کب ہوئی اور کس نے کی؟ کب ہوئی اور کس نے کی؟ ایک روایت تو حدیث کے ذخیرے میں یہ الفاظ دکھا دو اللہ کے رسول نے کہا ہو آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا، یا آج کے بعد رفع الیدین منسوخ ہے. کوئی ایک لفظ تو منسوخی کا لفظ تو حدیث میں دکھاؤ نا، کچھ تو کرو. تو یہ
दावा देखो, दावा तो यूसुफ के भाइयों ने भी कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, कहा था ना, लेकिन आज तक इसका वो सबूत दे सके हैं कि यूसुफ को भेड़िया खा गया था। अल्लाह ने बादशाह बना के वापस मिलवाया अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से, और फिर सबूत भी दे रहे हैं, दावा भी है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, सबूत भी दे रहे हैं। सबूत क्या दे रहे हैं? यूसुफ के कुर्ते पे खून लगा के बाप को दिखा रहे हैं, और ये कुरान कहता है, बाप को दिखा रहे हैं यूसुफ के कुर्ते पे खून लगा के। अब सबूत भी दिखा रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है उनका दावा भी झूठा था, उनका सबूत भी झूठा था। अरे वो झूठा सही, तुम दिखाओ तो सही ना, दिखाओ तो सही कि मनसूखी की ये हदीस है कि आपने फरमाया आज के बाद रफुल यदैन नहीं कर रहे। कम अज कम मैं अपने हद तक मैं ये आपसे वादा करता हूं, आप हदीस ले आए, मैं आज ही तर्क करूंगा, आज ही तर्क करूंगा। अल्लाह के रसूल ने मनसूख कर दी हो और हम करते भी रहे, ये कैसे हो सकता है? जो बुखारी शरीफ ने 4-5 रिवायात जो बुखारी ने नकल की है ना, दुनिया आज तक एड़ी चोटी का जोर लगाकर दुनिया आज तक उसका तोड़ पेश नहीं कर सकी। मौलाना मौदूदी से किसी ने पूछा था, और ये जो उनके मसाइल अकाम व मसाइल पर रसाइल हैं उनके 4-5 जिल्दों में, उसमें ये मौजूद है। किसी ने पूछा कि जी रफुल यदैन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जवाब में, हालांकि वो हनफी थे, मौलाना मौदूदी हनफी थे, रफुल यदैन नहीं करते थे, जवाब में उन्होंने ये कहा कि इमाम बुखारी जो 3-4 रिवायतें लाए हैं, दुनिया आज तक उसका तोड़ पेश नहीं कर सकी, दुनिया आज तक उसका तोड़ पेश नहीं कर सकी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा, हालांकि वो खुद रफुल यदैन नहीं करते थे, खुद रफुल यदैन नहीं करते थे। किसी ने पूछा, कहने लगे मुझे रफुल यदैन करने वाले ना करने वालों से बेहतर लगते, अच्छे लगते, ज्यादा प्यारे लगते हैं रफुल यदैन करने वाले ना करने वालों से। अहनाफ के अब भी बाज उलमा ऐसे हैं जिनसे तन्हाई में खलवत में जाकर के पूछो रफुल यदैन के बारे में, तो वो कहते हैं कि जी घर में अलहदगी में कभी कर लिया करो, ये भी सुन्नत है, मस्जिद में नहीं करने दो, मस्जिद में नहीं करने, लोगों को पता चल जाएगा, फिर लोग बोलेंगे कि अच्छा खुद अलहदगी में करते होंगे। मौलाना सनाउल्लाह पानीपत्ती, ये 2 सनाउल्लाह गुजरे, एक अहले हदीसों के मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, एक देवबंद के मौलाना सनाउल्लाह पानीपत्ती। तो ये जो मौलाना सनाउल्लाह पानीपत्ती है, इनके कुछ वसाया छपे हैं, ये कदीमी कुतुब खाने वाले कराची वाले जो हैं, इन्होंने वो छापे वसाया। ये वसाया वसीयत की जमा है, वसाया शरीफ के नाम से। उसमें उनकी एक वसीयत है, वसीयत ये है कि मेरा जनाजा ऐसे बंदे से पढ़वाना जो जनाजे में सूरत फातिहा पढ़ता हो, जो जनाजे में सूरत फातिहा पढ़ता। मुझे बताइए इस पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान में जनाजे में सूरत फातिहा कौन लोग पढ़ते हैं? अब वो डर के मारे ये तो नहीं कह रहा कि मेरा जनाजा अहले हदीस से पढ़वाना, ये नहीं कह रहा, लेकिन बात ऐसी कह रहा है कि उससे मुराद अहले हदीस है कि मेरा जनाजा ऐसे बंदे से पढ़वाना जो जनाजे में फातिहा पढ़ता हो। तो मेरे भाइयों, जब बाद में तुम्हें आखिरी उम्र में जाके ये पछतावा होता है और अपने जनाजे बचा रहे हो, तो लोगों के जनाजे क्यों बर्बाद कर रहे हो? मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बात तो मैंने पिछले साल एक्सप्रेस टीवी पर भी ये बात कही उनसे। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, वो कादियान के अंदर कादियानियों की कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें हर साल बोले हम भी, कादियानियों की नहीं, देवबंद जमात की कॉन्फ्रेंस होती थी, इलाका कादियान का होता था, तो वहां हर साल जाते थे। ये जस्टिस तकी उस्मानी साहब जो दारुल उलूम कुरंगी वाले हैं, इनके वालिद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, ये नानकवाड़ा वाले, उनका वहां भी बड़ा मदरसा था, और ये तफसीर भी है इनकी मारिफुल कुरान के नाम से। इनकी किताब है वहदत उम्मत, मुफ्ती शफी साहब की जो जस्टिस तकी के वालिद है, वहदत उम्मत। उसके सफ़ा नंबर 13 पर एक अहम नुक्ता और एक अहम वाकया के नाम से वो एक बात मौजूद है।
اور یہ نیٹ سے بھی آپ وحدت امت کو ڈاؤن لوڈ کریں گے مفتی شفیع کے نام سے تو یہ آپ کو پورا کتابچہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کو مل جائے گا. اور اس پہ لکھتے ہیں کہ قادیان میں مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں انور شاہ کشمیری کے پاس گیا فجر کی نماز کے بعد. وہ گھٹنے کھڑے کر کے گھٹنوں کے گرد حلقہ بنا کر اپنے سر کو گھٹنے کے بیچ میں دے کر بڑے افسردہ حالت میں بیٹھے ہیں. میں برابر میں بیٹھ گیا. جب وہ وہاں سے ذرا سا فارغ ہوئے اٹھے سر کو اٹھایا مجھے دیکھا تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا نہیں حضرت کوئی تو بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بس یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنی عمر برباد کر دی. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آپ کی آدھی عمر پڑھنے میں گزر گئی آدھی پڑھانے میں گزر گئی, آپ اس کو عمر کا برباد ہونا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ عمر برباد ہوئی تو پھر کام میں کس کی عمر لگی؟ وہ کہتے ہیں شفیع بھائی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں ہم نے عمر برباد کر دی. میں نے پوچھا حضرت آخر بات کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نے ساری زندگی یہ کوشش کی ہے کہ اپنے مسلک کو دوسرے مسلک پر ترجیح دیں. امام ابو حنیفہ کے فتاوے ان کی باتیں ان کے اقوال ان کے دلائل تلاش کریں اور ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں. اب میں سوچتا ہوں کہ ہم نے عمر کس چیز میں برباد کی. ارے جب آخری عمر میں جا کر پچھتانا ہے اس سے پہلے ابھی سوچ لو, یا پچھتانا بھی ہے تو ابھی پچھتا لو. عمر باقی ہے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں